اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط أوصل اللهم ثواب ما تلونا من القرآن الكريم إلى روح النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى جميع أهل بيته الكرام خاصة سيدنا المولى علي والسيدة فاطمة والإمام حسن والإمام حسين عليهم السلام أجمعين، وإلى الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کے ان مبارک ساعتوں میں ہم الشمائل المحمدیہ کا درس درس لے رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم 78 احادیث مکمل کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارا درس حدیث نمبر 79 79 سے شروع ہوتا ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن ابي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کو، آپ کی چپل مبارک کو سامنے دو قبال تھے، قبالان دو قبال تھے، سامنے دو ڈوریاں تھے جو انگلیوں سے پکڑنے کے کام آتے ہیں۔ حدیث نمبر 80 حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابو احمد قال حدثنا سفیان عن السدی قال حدثني من سمع عمرو بن حريث رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين۔ عمرو بن حریث رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کے بارے میں لکھیں عمرو بن حریث۔ عمرو ہم سابق میں بھی بتا چکے ہیں کہ عمرو جب لکھتے ہیں عربی میں تو عین میم رے کے ساتھ واو لکھتے ہیں، عربی میں جب لکھیں گے تو عمرو واو لکھتے ہیں، اور اگر واو نہیں آیا تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، عین میم رے عمر پڑھتے ہیں۔ اگر عین میم رے لکھے اور عین میم رے کے ساتھ واو لکھے تو اس کو عمر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عمرو بن حریث بن عثمان المخزومی، عمرو بن حریث بن عثمان المخزومی القرشی۔ آپ کی کنیت ابو سعید تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ملاقات کیے، آپ دیکھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان سے سنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، جی مسح کیا تھا، شفقت سے جیسا پھیرتے نا، تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور ان کے لیے برکت کے لیے دعا کی تھی۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، جب آپ کا انتقال ہوا، تو اس وقت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 12 سال تھی۔ عمرو بن حریث 12 سال تھے جس وقت سرکار کا وصال ہوا۔ عمرو بن حریث کا انتقال 85 ہجری کو ہوا، 85 ہجری کو 85 ٹھیک ہے۔ عمرو بن حریث رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 پیوند والے نعلین پہن کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نعلینی مخصوفتین، نعلین آپ کی چپل مبارک، مخصوف جس میں پیوند لگ گیا، یعنی کہیں سے پھٹ گیا، کچھ حصہ اکھڑ گیا تو جو پیوند جو پیچ لگاتے نا،
دو چپلوں میں جن کو پیچز لگے ہوئے تھے، اس طرح کی چپلوں میں، اس طرح کے نالین میں آپ کو میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا، دو باتیں اس کے اندر آتی ہے۔ نمبر ایک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سادگی تھی اور اتنا آپ اقتصاد پسند تھے کہ اگر کوئی چپل آپ کی ٹوٹ جائے یا پھٹ جائے تو فوراً اسے پھینکتے نہیں تھے، بلکہ اس کو ریپیئر کرنے کی کوشش کرتے۔ اور احادیث شریفہ میں آتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے، اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی چپل کو اور جوتے کو جو ہے پیون لگاتے تھے اور اس کو جوڑتے تھے۔ کان یخصف علیہ، اپنے چپلوں کو خود سدھارتے تھے اور خود سنوارتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ اور دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عام طور پر یعنی اپنے نعل کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریپیئر کیے ہیں، اور ایک آدھ مرتبہ، ایک دو مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو بھی دیے تھے کہ میری چپل میں کچھ ہو گیا ہے، ڈالی ٹوٹ گئی ہے، اس کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، تسمہ لگا دو یا اس کو پیون لگا دو۔ اس طرح سے مولا علی کو بھی دیے تھے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام رشتے کے بھائی اور داماد سے زیادہ ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جیسے کہ ان گھر کے بڑے بیٹے ہوں، کیونکہ انہی کے گھر میں پرورش پائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے، دیے تھے۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ آپ خاصف نعل المصطفیٰ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعل پاک کو آپ جوڑے بھی ہیں، یہ آپ کی خصوصیات میں سے۔ اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی بشارت سنائے تھے اس وقت، یعنی چپل مبارک جوڑنے کی وجہ سے نہیں، لیکن یہ سنائے تھے کہ وہ خاصف النعل جو ہے وہ جو ہے میرے قرآن جیسا نازل ہونے کے لیے، مجھے وحی کے نزول کے لیے مجھے جنگ کرنا پڑا، اس طرح سے ایک بندہ ہوگا جو قرآن کے معانی کے حفاظت، قرآن کی تفسیر اور قرآن کی صحیح معنی کی حفاظت کے لیے اسے جنگیں کرنا پڑے گا، اور وہ جنگیں کرے گا۔ تو بڑے بڑے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ کیا میں ہوں کون ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ ہوگا جو اس وقت میرے چپل کو گانٹ رہا ہے، میری چپل کو پیون لگا رہا ہے، میری چپل جوڑ رہا ہے، وہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم تیز گئے، اور یہ حدیث بہت صحیح ہے، یعنی بہت مضبوط سند والی، بہت سارے اسانید سے آئی۔ صحابہ گئے، اس میں سبھی صحابہ تھے، بڑے چھوٹے سبھی، یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، مولا علی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر بہت سارے صحابہ تھے۔ وہ سب گئے اور دیکھے وہاں پر تو مولا علی علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل کو پیون لگا رہے تھے یا جوڑ رہے تھے۔ تو انہوں نے بشارت سنائی کہ اے علی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی بشارت فرمایا آپ کہ قرآن کے نازل ہونے کے لیے جس طرح سے میں جنگیں کیا، جو ہے آپ وہ اس کے معنی کی حفاظت کے لیے اسی طرح کے جنگیں کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دیے۔ تو پھر صحابہ کہتے ہیں جب ہم یہ بشارت دیے تو مولا علی علیہ السلام ایسے مسکرائے جیسے کہ وہ پہلے سے یہ بات جانتے تھے، بہرحال نعلین مخصوفتین۔ تو اس میں یہ بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سادگی پسند تھے، اور جہاں تک ہو سکتا چیز کو مکمل استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے، تھوڑے سے عیب پر اشیاء کو، چیزوں کو اٹھا کر پھینک نہیں دیتے تھے، اس کو جہاں تک یوز کر سکتے کرتے تھے، نمبر ایک۔ اور دوسری بات یہ ہے، اچھا اس میں یہ بھی ہے الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، مولا علی علیہ السلام کا ہی فرمان ہے کہ میانہ روی سے خرچ کرنا، جو اپنے ایکسپنسز رہتے ہیں اس کو سنبھال کے خرچ کرنا، یہ آپ کی 50% اکانومی ہے، یہ آپ کا 50% اکانومی ہے۔ لوگ صرف کمانے پہ توجہ دیتے ہیں، کمانے کے ساتھ ساتھ جو خرچ ہوتا ہے اس پر کنٹرول پر اگر آدمی توجہ دے تو انسان کی معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ 50% کام کمانا ہوتا ہے، اور 50% پیسے کو ضائع نہیں ہونے دینا ہوتا ہے، تو اس کو ضائع ہونے نہیں دینا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ بتاتے تھے کہ کس طرح سے لائف میں کیا کہتے ہیں اقتصاد اور کفایت شعاری ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک مسئلہ اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر چپل صاف ہو یا جوتا صاف ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ چپل میں نماز پڑھنا یا جوتے میں نماز پڑھنا اگر وہ صاف ہوں تو اس میں نماز پڑھنا بالکل جائز ہے۔ آپ جنگل کے مقام پر ہے، آپ کہیں لانگ جرنی پر نکلے ہیں، ہائی وے پر کہیں روڈ پر آپ کو نماز پڑھنا ہو رہا، وہاں پر جنگلی جھاڑ ہے، کنکر ہے، اگر اس طرح سے ٹھہر جائیں گے تو پھر آپ کو چبھیں گے،
اس طرح سے امکان ہے آپ شوز پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، چپل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سٹی میں بھی، سٹی میں آف مدینہ میں بھی اس طرح سے نماز پڑھے ہیں۔ ہاں آج جو مساجد ہے یا گھروں کے اندر جو ماحول ہے اس کے اندر جوتا چپل نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ وہاں پر جانماز بچھائے جاتے ہیں، جانماز بچھائے جاتے ہیں، صاف جگہ مہیا کیا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو وہاں پر جوتا پہننے کی کوئی معقولیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ضرورت ہو کہیں باہر اور کوئی بندہ جوتا یا چپل پہن کے نماز پڑھے اور وہ صاف ہو تو نماز بالکل بعین ہی ہوتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پڑھے ہیں۔ حدیث نمبر 81 حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده لينعلهما جميعا او ليحفيهما جميعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، تم میں کا کوئی شخص تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی شخص ایک چپل میں نہ چلے، لا یمشی احدکم فی نعل واحدہ، تم میں کا کوئی آدمی ایک چپل پہن کے نہ، ایک چپل پہنے ایک پیر ننگا ہے اس طرح سے نہ چلے، لیونعلہما جمیعا، دونوں پیروں کو اپنے چپل پہنا دے، جوتا پہنا دے، یا دونوں پیروں کو حافی رکھے، حافی کہتے ہیں عربی میں، ننگے پاؤں رہے، جی دونوں پاؤں میں سے جو ہے جوتا یا چپل اتار دے، یا مکمل ننگے پاؤں پھرے یا دونوں میں جوتا یا چپل پہن لے، دونوں میں سے کسی ایک میں پہنا اور ایک میں نہیں پہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہ جو ممانعت ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے اور یہ ایک اخلاق اور کیا کہتے ہیں تربیت کا حصہ ہے یہ۔ ہاں کبھی بہت سخت ضرورت ہو تو اس طرح سے کر بھی لے سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالے پاک کی ڈالی ٹوٹ گئی تھی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چپل اٹھا لیے تھے، اپنی ایک چپل اٹھا لیے تھے اور ایک چپل میں چلے تھے، وہ چند اسٹیپ کی بات تھی، وہ چند اسٹیپ کی بات ہے۔ تو اس طرح سے اگر ضرورتاً ایک آدھ دو چار اسٹیپ کوئی اگر چلتا ہے ضرورتاً تو اس میں کوئی یعنی کوئی حرمت والی ممانعت والی بات نہیں ہے، لیکن ایک سمجھداری والی بات یہ ہے کہ آدمی دونوں چپل پہنے یا دونوں چپل اتار دے، بنا ضرورت کی کوئی ایک چپل پہن کے چل رہا ہے، ایک تماشا بنتا اس سے، وہ نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 82 حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابي الزناد نحوه، اور ایک سند سے یہی حدیث روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 83 حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهى ان يأكل يعني الرجل بشماله او يمشي في نعل واحدة۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو بائیں ہاتھ سے کھانے سے منع کیا ہے، جی بائیں ہاتھ سے کھانے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ بچپن سے ہم سنتے آتے تھے، جو ہے اکثر یہ بوڑھی خواتین بولتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے کھائے تو شیطان کے پیٹ میں چلے جاتا کھانا، نہیں جاتا، شیطان کے پیٹ میں نہیں جاتا، شیطان کیا کہتے ہیں وہ اپنے ہی پیٹ میں جاتا کھانا، شیطان کے پیٹ میں نہیں جاتا۔ ہاں یہ ہے کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے یعنی جنات میں جو سرکش ہوتا ہے، شیطان دھوکہ دینے والا بھٹکانے والا جو شیطان ہوتا ہے، وہ شیطان جب اپنی غذا لیتا ہے، شیاطین بھی کھاتے ہیں، حدیث شریفہ میں ذکر ہے شیاطین بھی کھاتے ہیں، تو شیطان جب کھاتا ہے تو بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، تو شیطان سے مشابہت اختیار نہ کرنے کے لیے سیدھے ہاتھ سے کھانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچرلی فطرتاً طبیعتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اچھے کام کو اور ہر کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اور دائیں ہاتھ سے کرنے کو پسند فرماتے تھے، اسی میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا اور پینا دائیں ہاتھ سے فرماتے۔ اگر کوئی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے یا سیدھے ہاتھ سے پیتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث ثواب رہے گا، اگر اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی کہ میں کیونکہ حضور سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے اس لیے میں سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، کیونکہ حضور سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے اس لیے میں سیدھے ہاتھ سے پی رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس بات کا اہتمام کرتا ہے تو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے پانی پینے کا اس کو ثواب ملے گا۔
اس کے برخلاف اگر کوئی نیچرلی اگر بائیں ہاتھ سے کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے تو یہ حرام نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔ ہاں کوئی اگر یہ سوچ کر کرتا ہے کہ حضور سیدھے ہاتھ سے کھائے تھے اس لیے میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھاؤں گا، میں بائیں ہاتھ سے کھاؤں گا، تو یقینی بات ہے کہ یہ بہت بڑی گناہ اور بے ادبی کا رخ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بے ادبی اور گناہ ہوتا ہے یہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رہے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا پینے کی عادت ڈال لینا یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ ایک آدھ چیز کبھی جو ہے آدمی کے ہاتھ میں کچھ رہتا ہے، ایک آدھ چیز کوئی چکھ لیا، ایک آدھ گھٹ پانی کا لے لیا، ایسا ضرورتاً اگر لیفٹ ہینڈ یوز کرتے ہیں تو یہ حرام، منع، گناہ نہیں ہے۔ صرف تشبہ بھی شیطان کے لیے بائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت نہیں رکھنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں او یمشی فی نعل واحدۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چپل پہن کے یا ایک جوتا پہن کے چلنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 84، حدثنا قتيبة عن مالك يعني تحويل، وقال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا جب کبھی کوئی شخص چپل پہنے یا جوتا پہنے، پیر میں کچھ پہنتا ہو، فلیبدأ بالیمین، اسے چاہیے کہ وہ رائٹ سے سٹارٹ کرے، یعنی سیدھے پیر کو، رائٹ پیر کو پہلے پہنائے، چپل پہنائے یا جوتا پہنائے۔ وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب وہ جوتا یا چپل اتار رہا ہو تو پہلے چاہیے اسے کہ لیفٹ پہلے اتارے، پہلے لیفٹ کو اتارے، پہنتے وقت رائٹ پہلے ہوتا ہے اور اتارتے وقت لیفٹ پہلے ہوتا ہے۔ فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ، بس ایسے ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے سیدھے پیر کو پہنانا چاہیے اور سب سے آخر میں سیدھے پیر سے اتارنا چاہیے۔ جی، پہنتے وقت پہلے سیدھا پیر اور اتارتے وقت آخر میں سیدھے پیر، یعنی پہلے بائیں پیر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ ہے، کیونکہ چپل اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جوتا اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جب اسے نکال رہے ہیں تو اس کو بائیں پیر پہلے نکالنا ہے اور سیدھا پیر بعد میں نکالنا ہے۔ حدیث نمبر 85، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ حدیث نمبر 85، حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا اشعث وهو ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رائٹ سے سٹارٹ کرنا، سیدھے طرف سے سٹارٹ کرنا پسند تھا، ہر چیز میں دائیں کو پسند کرتے تھے کوئی بھی کام کرنے، مستطاع، جہاں تک ممکن ہو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنگھی کرنے میں، ترجلی، کنگھی کرنے میں، وتنعلی، جوتا پہننے، چپل پہننے میں، وطہوری، اور دھونے صاف کرنے میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونا ہے تو پہلے سیدھا ہاتھ دھوتے پھر بائیں ہاتھ دھوتے۔ جی، اس طرح سے ہر چیز، پیریں دھونا ہے پہلے سیدھا پیر دھوتے پھر بائیں پیر دھوتے۔ اگر کوئی وضو میں پہلے بائیں پیر دھو کے پھر سیدھا پیر دھوئے تب بھی وضو ہو جاتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا جو ثواب ہے، جو دائیں سے استعمال شروع کرنے کا سرکار کا جو عمل ہے، وہ سنت کا جو ثواب ہے، وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا، وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی بھی کام رائٹ سے سٹارٹ کرنے کا، رائٹ سے سٹارٹ کرنا پسند تھا، اور جہاں تک ممکن ہو وہ اسی طرح کرتے تھے۔ حدیث نمبر 86، حدثنا محمد بن مرزوق ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس ابو معاوية حدثنا قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان للعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبالان وابي بكر وعمر واول من عقد عقدا واحدا عثمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چپل مبارک کو دو قبال تھے، یعنی سامنے کی جو ڈالیاں ہوتے، تسمہ جو ہوتا ہے جس میں انگلیاں بیٹھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چپل مبارک کو دو قبال تھے۔ اسی طرح کی چپل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، ان کو بھی دو قبال تھے، اور ان کی چپل کو بھی دو قبال تھے، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چپل مبارک کو بھی دو قبال تھے۔ اور ایک تسمے والی ایک قبال کی چپل سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا۔ وَأَوَّلُ مَنْ عَقَدَ عَقْدًا وَاحِدًا عثمان، سب سے پہلے کیا کہتے ہیں، ایک ڈالی والی، جو سامنے ایک ڈالی بیٹھتی ہو، اس طرح کی چپل سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنا ہے۔
باب ما جاء فی ذکر خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر، آپ کی انگوٹھی مبارک جس سے آپ اسٹیمپ بھی کرتے تھے، آپ کی انگوٹھی مبارک سے متعلق بیان۔ حدیث نمبر 87، حدثنا قتيبة بن سعيد وغير واحد عن عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ورق وكان فصه حبشيا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی، جو رنگ مبارک تھی، جو انگوٹھی مبارک تھی آپ کی، وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ ورق چاندی کو کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں حیدرآباد میں وہ مٹھائی پر جو لگاتے ہیں چاندی کو، ایسا ہتھوڑی سے ٹھوکتے ٹھوکتے، وہ لکڑی کی ہتھوڑیاں آتے، پتہ نہیں اس کو کیا بولتے ہیں، اس سے مار مار کے بالکل پتلا ایسا ورق بناتے ہیں اور وہ مٹھائیوں کے اوپر لگاتے ہیں، تو اس کو ورق کہتے ہیں۔ وہ ایکچوئل عربی سے ڈرائیوڈ لفظ ہے یہ، اور عربی میں ورق کہتے ہیں، رے کو زیر سے۔ اگر را کو اگر زبر دے دیں گے تو پھر وہ پتا ہو جائے گا، ورق پیپر ہو جائے گا یا پتا ہو جائے گا درخت کا، اور اگر رے کو زیر لگا دیں گے تو وہ ورق ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاندی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی سے بنی تھی، وَكَانَ فَصُّهُ حَبَشِيًّا، اور اس کے اوپر جو نگ تھا، جو اوپر نگ لگاتے ہیں، وہ نگ جو ہے وہ حبشی تھا، یعنی حبشہ سے لایا ہوا پتھر تھا، وہ پتھر وہ حبشہ سے لایا ہوا تھا۔ تو وہ جو نگ تھا، وہ جو پتھر تھا حبشہ سے، تو وہ ایکچوئل حبشی نہیں تھا۔ وہ آپ سنے ہوں گے اکثر عقیق یمانی کہتے ہیں، عقیق یمانی یا عقیق یمنی کہتے ہیں، یعنی یمن سے لایا ہوا عقیق ایک کاسٹلی پتھر ہے نا، قیمتی پتھر ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیق استعمال کرتے تھے، اور وہ یمنی تھا۔ لیکن اس کو حبشی کیوں کہا جاتا تھا؟ حبشی اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ کنگڈم آف حبشہ جو تھی نا اس وقت، وہ کنگڈم آف حبشہ کے زیر کنٹرول تھا یمن۔ جیسا کہ ہم لباس سے متعلق بھی بتائے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رومی جبہ پہنے تھے، وہ روم کا تھا نہیں، وہ شامی تھا اصل میں، ملک شام کا، لیکن کیونکہ روم کا کنٹرول تھا اس علاقے پر، اس لیے اس کو رومی جبہ کہا گیا۔ تو اسی طرح سے یمن کے وہ علاقے وہ حبشہ کے انڈر آتے تھے، حبشہ جو کیا کہتے ہیں کنگڈم تھا، اس کے تحت وہ آتے تھے، اس لیے اس کو حبشی کہا گیا، ورنہ ایکچولی ایریے کے اعتبار سے وہ یمنی تھا وہ پتھر۔ اس کی تفصیلات دیگر روایتوں میں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 88، حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی کو اپنایا تھا، یعنی چاندی کی انگوٹھی بنوا لیے تھے۔ فکان یختم به، تو وہ انگوٹھی سے وہ مہر لگاتے تھے، یعنی مہر لگاتے تھے وہ انگوٹھی کو، یعنی اس طرح سے، ایسے بتانے میں ایسے بتا دے رہا ہوں، لیکن پہن کے نہیں لگاتے تھے، وہ انگوٹھی کو اتار کر اس طرح سے ہاتھ سے اسٹیمپ لگاتے تھے۔ جو بھی لیٹرز بھیجتے تھے نا اسلام کے لیے، دعوت اسلام کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بحرین کے بادشاہ کو، اور کسرا کو، اور قیصر کو، یعنی ایران کو، اور ہر علاقے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر گئے تھے، یمن، مصر وغیرہ سب جہاں جہاں لیٹر گئے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو وہ جو مہر لگاتے تھے، اسٹیمپ لگاتے تھے، وہ وہی انگوٹھی مبارک تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس سے وہ اسٹیمپ کرتے تھے، فکان یختم به ولا يلبسه، لیکن اس کو پہنتے نہیں تھے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے۔ نمبر ایک، یہ پوری حدیث کے اندر، حدیث شریف کے اندر ولا يلبسه، یہ دو آخری کے جو ورڈز ہے، یہ دو ورڈ ضعیف ہے۔ پوری حدیث صحیح ہے، یہ دو ورڈ اس کے اندر ضعیف ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے، وہ اصول حدیث کے درس میں وہ بات سمجھائی جا سکتی ہے۔ تو اتنا حصہ اس کا ضعیف ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر اس کو صحیح مان لیا بھی جائے، یعنی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں، لیکن اگر واقعی میں ایسا ہوا ہوگا تو بھی اس کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس انگوٹھی جو ہے ایک اپنے ٹیبل پر رکھ لیے تھے اور صرف اسٹیمپ لگانے کے کام آتا تھا، یہ مراد نہیں ہوگا اس کا۔ اس کا یہ مراد یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسٹیمپ لگانے کے فوراً بعد اپنی انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، اسٹیمپ لگانے کے بعد کچھ دیر اس کو رکھ دیتے تھے، بعد میں پہنتے تھے، یعنی اسٹیمپ لگاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی نہیں پہنتے تھے، یہ اس سے معنی ہوگا، یہ اس کا معنی ہوگا۔ حدیث نمبر 89، حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حفص بن عمر عن عبيد هو الطنافسي قال حدثنا زهير أبي خيثمة
عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان خاتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من فضة فصه منه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک چاندی سے تھی، اس کا نگ اسی میں سے تھا، اس کا نگ اسی سے تھا. اب اس کا نگ اسی سے تھا کہنے کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ اس کا نگ بھی چاندی کا ہی تھا، یہ ایک معنی ہوتا ہے کہ چاندی کی انگوٹھی تھی اور اسی کا نگ تھا، یعنی اوپر کا جو ڈیزائن تھا وہ بھی چاندی میں ہی بنا ہوا تھا. اور یہ بھی بالکل پاسبل ہے کیونکہ روایتوں میں جس طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غالباً ایک سے زیادہ انگوٹھیاں تھے. تو ایک انگوٹھی وہ تھی جس میں فص تھا اور وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر تھی اور وہ عقیق سے بنا ہوا تھا، یعنی پتھر تھا، سٹون تھا، عقیق سٹون تھا لگا ہوا اس میں. اور دوسری انگوٹھی تھی جو مکمل چاندی سے، یعنی اس کا رنگ بھی چاندی سے اور اس کا اوپر کا ڈیزائن اور فص بھی اس میں چاندی میں ہو. دوسرا معنی اس حدیث شریف کا علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک یہ چاندی کی تھی اور اس کا نگ اسی سے تھا، یعنی یہ چاندی کی رنگ جہاں سے آئی تھی وہ نگ بھی وہیں سے آیا تھا. یعنی یہ چاندی سے بنی ہوئی رنگ یمن سے لائی گئی تھی اور اس کا نگ بھی اسی سے تھا، یعنی اسی علاقے سے تھا، یمن سے ہی نکلا ہوا اس کا نگ تھا. تو یہ انگوٹھی اور اس کا نگ دونوں یمن سے لائے گئے تھے، یمن سے آئے ہوئے تھے، یہ اس کا مراد ہو سکتا ہے. اور دونوں معنی یہاں پر ہو سکتا ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ شاید دو رنگ بھی رہے ہوں گے. حدیث نمبر 90. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكتب الى العجم قيل له ان العجم لا يقبلون الا كتابا عليه خاتم فاصطنع خاتما فكأني انظر الى بياضه في كفه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجم کو لیٹرز لکھنے کا ارادہ کیے. عجم کس کو کہتے ہیں؟ یہ یعنی اس زمانے میں عرب کا بڑا وہ ترہ تھا، ان کی ناک بڑی اونچی رہتی تھی عرب کی. ان کا کہنا یہ تھا اور تھا بھی، یعنی عام طور پہ اکڑ اور کیا کہتے ہیں شان وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ ہوتا ہے. جی تو عرب کا مسئلہ یہ تھا کیونکہ ان کے پاس عربی زبان تھی، عرب کے پاس عربی زبان تھی، تو وہ عربی زبان کی وجہ سے، یعنی عربی زبان میں اتنی کثیر وکیبلری ہے، اس کے اندر اتنے انداز بیان ہیں. آج بھی روئے زمین پر سب سے بڑی زبان عربی ہی ہے. یعنی بولی کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں لیکن گنجائش کے اعتبار سے عربی زبان میں جتنی گنجائش ہے، جتنا ڈیپ جاتی ہے اور جتنا ایزی ہے بولنے کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے سب سے آسان زبان عربی ہے. سب سے آسان زبان سیکھنے کے اعتبار سے، اگر کوئی سیکھنا چاہے جتنا تیز عربی زبان سیکھ سکتا ہے اتنا تیز کوئی اور زبان وہ نہیں سیکھ سکتا. سب سے آسان زبان عربی زبان ہے سیکھنے کے اعتبار سے. اور جب آپ اس کو پھیلاتے جائیں گے تو یہ ملینز میں اس کی وکیبلری ملے گی آپ کو، ملینز میں. اور اس کا ایسا سسٹم ہے کہ یہ عربی زبان ان لمیٹڈ زبان ہے، اس میں ورڈ خود بخود کریٹ ہوتے ہیں، اس میں سسٹم ہے جس کی وجہ سے ورڈز بنتے ہیں. دوسرے زبانوں میں ورڈ بنانا پڑتا ہے، اس میں آٹومیٹک بنتے چلے جاتے ہیں، اس میں مادہ سسٹم ہوتا ہے. انشاءاللہ کبھی لینگویج پر گفتگو کریں گے تو آپ کو سمجھائیں گے کس طرح سے الفاظ اس کے اندر بنتے چلے جاتے ہیں. تو بڑی یعنی ان لمیٹڈ زبان ہے، غیر محدود زبان ہے یہ عربی زبان. اور دوسرے زبانوں میں جو ہے وکیبلری بنانا ہوتا ہے، بنتی ہے، آتی ہے، جاتی ہے، چھوٹے زبان. جیسا کہ میں غالباً میرے ایک استاد محترم سے میں سن رہا تھا، ڈاکٹر سید جہانگیر صاحب سے، جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے ایک خطاب میں انہوں نے بتایا تھا کہ ہندی زبان ایک ایسی زبان ہے جس کی ٹوٹل وکیبلری 20,000، کتنی بڑی زبان ہے دیکھیے آپ ہندی، اس کی ٹوٹل وکیبلری 20,000 کے آس پاس. پرانا خطاب ہے، ہو سکتا کچھ آج اس میں الفاظ میں اضافہ ہوا ہوگا. 20,000 تک اس کے ورڈز بتائے جاتے ہیں، جبکہ عربی زبان کے 5 ملین اینڈ ابو ہے، 5 ملین اینڈ ابو. ٹھیک ہے، یہ 20,000 پہ ختم ہو رہی ہے. تو اس طرح سے جتنی زبانیں ہوتی ہیں وہ چھوٹی نظر آتی ہے. عجم کا اصل معنی ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے بتایا گیا، عجم کہتے ہیں گنگوں کو. عجمیت جو ہے گنگے، یعنی جو اپنی بات پورے ڈھنگ سے بول نہیں پاتے. تو اس لیے یہاں پر عرب لوگ اپنے علاوہ سب کو عجم کہتے تھے. ایرانیوں کو بھی عجم کہیں گے، یورپینز کو بھی عجم کہیں گے، افریقنز کو بھی عجم کہیں گے. تو یہ عجم کو اس طرح سے
اس طرح سے ہندوستانیوں کو عجم کہیں گے، یعنی ہر ایک کو وہ عجم کہتے تھے، اپنے آپ کو عرب کہہ سکتے، الذی یستطیع ان یعرب عن نفسہ، جو اپنی بات کو پوری طریقے سے رکھ سکتا ہے وہ عرب ہی ہے، یعنی عربی زبان والا۔ بہرحال اس طرح کا ایک تفاخر تھا، وہ تفاخر آج رہا نہیں، اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہے، سرکار کو اس طرح کا تفاخر پسند نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عجم کو یعنی غیر عرب کو لیٹرز لکھنے کا ارادہ فرمائے تو ان سے کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، بے شک عجم اس لیٹر کو، اس مکتوب کو، اس خط کو ایکسپٹ نہیں کرتے جس پر اسٹیمپ نہ ہو۔ یعنی کسی بھی بادشاہ کو جب لیٹر، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹر لکھیں گے تو عوام الناس کو تھوڑے لکھیں گے، جب دوسرے ملک کو بھیج رہے ہیں تو ڈائریکٹ بادشاہ سے بات کریں گے، تو ان العجم لا يقبلون الا کتابا علیہ خاتم، عجم کوئی ایسا لیٹر نہیں قبول کرتے ہیں جس پر اسٹیمپ لگا ہوا، یعنی آفیشیل ہونا ہوتا ہے، فاصطنع خاتما، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہر بنوا لی انگوٹھی کے ذریعے، کیونکہ اس زمانے میں مہر انگوٹھی میں ہی ہوتے تھے، ایسے لگانے والا اسٹیمپ سسٹم نہیں ہوتا تھا قدیم، جو اسٹیمپ اس طرح سے لگاتے ہیں نا، یہ سسٹم نہیں ہوتا تھا، انگوٹھیوں میں ہی ہوتے تھے بادشاہ کے اسٹیمپ۔ فاصطنع خاتما، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مہر بنوا لی، اپنی انگوٹھی بنوا لی۔ فکأنی انظر الی بیاضہ فی کفہ، فرماتے ہیں بس مجھے خیال ہو رہا، میں اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہوں آج بھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج بھی میں محسوس کر سکتا ہوں کہ گویا کہ میں حضور کو دیکھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست مبارک میں ان کی چاندی والی، سفید چاندی والی انگوٹھی ان کی چمک رہی ہے ان کی دست مبارک میں۔ انظر الی بیاضہ فی کفہ، اس انگوٹھی کی سفیدی کو میں سرکار کی ہتھیلی مبارک میں، آپ کے ہاتھ مبارک میں تصور کر رہا ہوں۔ اسلام میں تصور کی بڑی اہمیت ہے، تصور کی بڑی اہمیت ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، جو ہم کچھ دن پہلے احادیث شریفہ پڑھے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے عیسیٰ کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام عروہ کے مشابہت رکھتے تھے، عروہ الثقفی کے مشابہت رکھتے تھے، میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، وہ دحیہ سے مشابہت رکھتے تھے، جی ایک نبی کا نام لیتے بولتے ان سے مشابہت رکھتے، کیا ضرورت ہے بھی؟ موسیٰ علیہ السلام کا قد کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا رنگ کیا تھا، یہ سب سوچ کے کیا فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کچھ تصور بتائے ہیں اور تخیل بتائے ہیں تو یہ جو امیجنیشن رہتا اور تصور رہتا اور تصور شیخ رہتا ہے، جی یہ چیزیں انسان کے دل اور دماغ پر پازیٹیو اثرات دیتی ہے اگر اچھی چیز کا تصور کریں تو یہ اسلام میں اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی اپنے پیر کو یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تخیل کرے اور تصور کرے۔ اور ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اور ہمارے ذہنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہمارا دماغ تخیل میں، امیجنیشن میں اس طرف دوڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 91، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد سطر ورسول سطر والله سطر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کا جو نقش تھا، جو ڈیزائن تھا اس کے اندر، وہ یہ تھا کہ ایک لائن میں محمد لکھا تھا، دوسری لائن میں رسول لکھا تھا اور تیسری لائن میں اللہ لکھا تھا۔ اور جیسا کہ ہم شیخ الاسلام کے خطابات میں بھی سنے ہیں اور اسی طرح سے ہم یعنی اس کا پرنٹ بھی انٹرنیٹ وغیرہ پہ ہر جگہ اویلیبل ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نیچے محمد ہے، نیچے محمد لکھا ہے، اس کے اوپر رسول لکھا ہے، اس کے اوپر اللہ لکھا ہے، محمد رسول اللہ۔ اس کو شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب نے بڑے اچھے ڈھنگ سے اس کی توضیح کی تھی کہ وہ ختم، وہ مہر بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت کو گائیڈ کر رہا تھا کہ پہلے محمد کس کا نام ہے؟ ذات کا نام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا نام ہے، ان کے پوسٹ کا نام نہیں، ان کا پوسٹ، ان کا عہدہ رسول ہے۔ تو پہلے ذات محمدی کو ماننا پڑے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانیں گے تو ان سے محبت کریں گے، تو سب سے پہلے آتی ہے محبت، ذات سے محبت ہوتی ہے۔ منصب اور پوسٹ جو ہوتا ہے، رسول پیغام لاتے ہیں، اللہ کے آرڈرز لاتے ہیں، تو ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے محمد کی ذات سے محبت، پھر منصب رسالت کی اطاعت، فالوئنگ، ان کی بات سننا، تو اللہ کو پائیں گے۔ پہلے محبت ہے، پھر اطاعت ہے، پھر اللہ کو پائیں گے۔ اور یہ ترتیب کو اوپر نیچے کرے تو اللہ تعالیٰ نہیں ملتا، جی پہلے محبت، پھر اطاعت، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ ٹھیک ہے،
تو یہ اس طرح سے بیان ہوا ہے محمد رسول اللہ. حدیث نمبر 92. حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبو عمرو قال حدثنا نوح بن قيس قال عن خالد بن قيس عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسرا کو لیٹر لکھا، قیصر کو لیٹر لکھا، نجاشی کو لیٹر لکھا. ہم بتا چکے تھے کہ یہ بادشاہوں کو کہتے تھے، بادشاہ کے نام تھے، یہ انسانوں کے نام نہیں ہے، یہ بادشاہ کے نام ہے. کسرا کہاں کے بادشاہ کو کہتے ہیں؟ کسرا یاد ہے کہاں کے بادشاہ کو کہتے ہیں؟ ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد قیصر کہاں کے بادشاہ کو کہتے ہیں؟ روم کا جو بادشاہ ہو اس کو قیصر کہتے ہیں. اور نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں. فقیل انہم لا یقبلون کتابا الا بخاتم. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جو بادشاہیں ہیں، کسرا ہے، قیصر ہے، نجاشی ہے، یہ حضرات کوئی کتاب قبول نہیں کرتے بغیر مہر کے یہ لوگ کوئی کتاب اور کوئی میسیج، کوئی پیغام، کوئی لیٹر قبول نہیں کرتے. فصاغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتما حلقته فضة. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنایا یعنی بنوایا. جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنایا جو کہ جس کا رنگ چاندی کا تھا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنایا. ہم کہتے ہیں کہ تاج محل شاہ جہاں نے بنایا اور چار مینار کو قلی قطب شاہ نے بنایا. تو قلی قطب شاہ تھوڑی بناتے، وہ بنواتے ہیں. تو اسی طرح سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا یعنی بنوایا. جی ٹھیک ہے. تو ایک ایسی انگوٹھی تیار کی جس کا رنگ چاندی کا تھا. وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رسول اللہ. اس کے اندر نقش کیا گیا تھا محمد رسول اللہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیمپ تھا. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 93. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا سعيد بن عامر والحجاج بن منهال عن همام عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل الخلاء نزع خاتمه. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خلاء کے لیے جاتے ہیں، ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، ضرورت کے لیے جاتے ہیں، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک اتار دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی مبارک اتارنے سے کئی مسائل فقہ ہم کو ملتے ہیں. کیا انگوٹھی پہن کے حمام نہیں جا سکتے ہیں؟ ضرورت کے لیے نہیں جا سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل جا سکتے ہیں. لیکن اگر انگوٹھی پر کوئی مقدس چیز لکھی ہوئی ہے، جیسا اب یہاں پر لفظ محمد الرسول اللہ، تینوں لفظ جو ہے مقدس ہے. تو جب لفظ مقدس، کوئی مقدس چیز ہے، آیت ہے، اللہ کا نام ہے، قرآنی آیت ہے، کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے، کوئی مقدس چیز اگر اس پر ہو تو اسے اتار دینا چاہیے. اچھا اتار کر رکھے کہاں؟ آپ اتار کر کہیں پر بھی رکھ لیں، آپ جیب میں رکھ لیجئے، کوئی بات نہیں. اوپن نہیں ہونا چاہیے. اس میں مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدس چیز خلاء کے مقام پر، ٹوائلٹ وغیرہ اس طرح کے مقام پر اوپن نہیں ہونا چاہیے، کھلے نظر نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اوپن نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس میں مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں، وائس میں اگر قرآن چل رہا ہو یا کیا کہتے ہیں کھلا پیپر جس پہ قرآنی آیات وغیرہ اس طرح سے لکھا ہو، اس طرح کی چیزیں بھی ہم جو ہے خلاء وغیرہ میں نہیں لے جا سکتے. کوئی بھی مقدس چیز کھلی نہیں لے جا سکتے ہیں. اگر ضرورت ہو تو آپ اس کو جیب میں رکھ لیں، اس کو پیک کر دیں، تو پھر وہ جا کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حدیث نمبر 94. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ورق فكان في يده. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی رنگ اپنائی تھی، چاندی کی انگوٹھی بنوائی تھی، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، یعنی آقا کے پاس تھی. ثم كان في يد ابی بکر وعمر. پھر اس کے بعد وہی انگوٹھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی. اب اس کے دو معنی ہیں. تو کیا محمد الرسول اللہ والی انگوٹھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پہنتے تھے؟ اس میں دو معنی ہوں گے. جب ہم کہیں گے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ
ان کے کنٹرول میں تھی، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ مہر جو تھا وہ حکومت کی طرف سے جو لیٹر جاتا تھا آفیشیل اسٹیمپ کا تھا نا وہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ ان کے پاس آ گئی انگوٹھی، وہ مہر ان کے پاس آ گئی، تو ان کے کنٹرول میں تھے، حالانکہ اسٹیمپ لگوایا نہیں جاتا تھا لیکن ان کے پاس وہ مہر آ گئی تھی۔ نمبر ایک یہ مراد ہے۔ نمبر دو یہ بھی مراد ہے، اس سے بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے کبھی کبھی جب ان کے کنٹرول میں تو تھی ہی وہ انگوٹھی حضرت خلیفہ اول کے پاس آ گئی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی کچھ دیر کے لیے پہن کے اس کے بعد اتارتے تھے تاکہ جو انگوٹھی سرکار نے پہنے تو وہی انگوٹھی کو پہننے سے برکت حاصل ہو۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی عمل رہا ہے، ان کے کنٹرول میں تھی اور کبھی کبھی وہ برکت کے حاصل کرنے کے لیے پہنتے تھے۔ ثم كان في يد عثمان، پھر اس کے بعد وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے، ان کے ہاتھ میں رہی۔ حتی وقع فی بئر اریس، یہاں تک کہ اریس نامی ایک کنواں، ویل کہتے ہیں نا، بولی، اریس نامی ایک بولی تھی، مدینہ شریف کی مشہور بولی تھی وہ، اور اس بولی کے اندر وہ گر گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں گری اصل میں، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی حضرت معیقیب کو دے رہے تھے۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بڑے صحابی ہے، بہت سینئر اور بہت با اثر شخصیت تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دے رہے تھے، ان کے لینے میں تھوڑا سا وہ ہو گیا اور وہ کنویں میں جو ہے بولی میں وہ انگوٹھی گر گئی، اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام والوں کو لگائے ہوئے تھے کہ ڈبکی لگاؤ اور پانی کھینچو، اور وہ بہرحال وہ انگوٹھی نکالنے کی 3 دن کوشش کی گئی، ایک ہی کنویں کے اندر 3 دن تلاش کیا گیا لیکن وہ انگوٹھی پھر ملی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حتی وقع فی بئر اریس نقشہ محمد رسول اللہ، اس انگوٹھی میں نقش کیا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، 13واں باب نمبر 13، باب ما جاء فی تختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی پہننے کا انداز کیا تھا، انگوٹھی کیسی تھی یہ بات ہوئی، حضور پہنتے کیسا تھے، اس سے متعلق بیان۔ حدیث نمبر 95، حدثنا محمد بن سهل بن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی مبارک اپنے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں، سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 96، حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر نحوه۔ یہ ایک اور ایک سند ہے جو مولا علی علیہ السلام پر ہی جا کر رکتی ہے اور وہی روایت کو دہرایا گیا۔ حدیث نمبر 97، حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة قال رأيت ابن ابي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك۔ یہ راوی ہے حماد بن سلمہ، یہ تبع تابعین میں سے ہے، یہ سوال کرتے ہیں، یعنی محدثین کے اعتبار سے اتباع تابعین میں ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ابو رافع سے کہ آپ کیا کہتے ہیں سیدھے ہاتھ میں کیوں پہنتے، یتختم فی یمینی فسألت عن ذلک، وہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، میں نے ان سے سوال کیا ابو رافع سے کہ کیوں آپ ایسا کرتے، سیدھے ہاتھ میں کیوں پہنتے، فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتختم في يمينه، وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ عبداللہ بن جعفر کون ہیں، آئیے لکھتے ہیں، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب یا ابو طالب، عبداللہ بن جعفر عربی کے حساب سے ابی طالب ہوگا، اردو کے حساب سے ابو طالب ہوگا، عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب الہاشمی۔ ابو طالب مولا علی علیہ السلام کے والد صاحب، اور یہ جعفر ان کے بھائی، اور یہ جعفر کے بیٹے عبداللہ، یعنی مولا علی علیہ السلام کے یہ بھتیجے ہیں، حضرت جعفر الطیار کے بیٹے، اور یہ حبشہ کی سرزمین میں مسلمانوں کا پہلا بچہ تھا۔ یہ جب مسلمان حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے
مکہ سے حبشہ ہجرت کرے تھے اور وہاں پر پہنچے، اور وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہ گیا تھا وفد. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وائف پریگننٹ تھی اور ان کو وہاں پر بچہ ہوا. تو یہ مسلمانوں کا پہلا بچہ تھا جو سرزمین حبشہ پر پیدا ہوئی، عبداللہ ابن جعفر. اور یہ پھر حبشہ میں ہی رہے اور وہاں پر تھوڑا سا بڑے ہوئے، اور غالباً 6 ہجری کو، جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 6 ہجری کو، 6 یا 7 ہجری کو پھر یہ مدینہ سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو لے کر سیدھا مدینہ شریف آئے تھے. اور ان کے والد صاحب حضرت جعفر الطیار کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش ہوئے تھے کہ فرمائے تھے خیبر فتح ہوا تھا اس سال. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے تھے کہ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس بات پہ زیادہ خوش ہوں آج، خیبر کے فتح ہونے پہ زیادہ خوش ہوں یا جعفر کے آنے کی وجہ سے زیادہ خوش ہوں. بہت چاہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو. تو حضرت جعفر کے یہ بیٹے ہیں، اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ مؤتہ میں شہید ہو گئے تھے، اور کچھ دن کے بعد جنگ مؤتہ ہوئی تھی، اور جنگ مؤتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تھے. تو یہ عبداللہ جو ہے حضرت جعفر کے بیٹے، یعنی سرکار کے کزن نا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کزن، چچیرے بھائی، چچا کے بیٹے. تو چچیرے بھائی کا بیٹا یتیم ہو گیا تھا، حضرت عبداللہ یتیم ہو گئے تھے، جعفر کا انتقال ہو گیا تھا، جعفر الطیار رضی اللہ عنہ کا. تو حضرت عبداللہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے لیے تھے اپنے گھر میں، اور ان کی کفالت لے لیے تھے. حضرت عبداللہ کی کفالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے ان کے والد کے انتقال کے بعد. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 80 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوا. مدینہ منورہ میں 80 ہجری کو حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت ہو. تو ابو رافع سے پوچھا گیا کہ آپ رائٹ میں کیوں پہنتے؟ تو انہوں بولے کہ میں عبداللہ بن جعفر کو دیکھا کہ وہ رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے. اور پھر ابو رافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتختم فی یمینہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو رائٹ میں پہنتے تھے، سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے. حديث نمبر 98. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه. حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی اپنے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں پہنتے تھے. حدیث نمبر 99. حدثنا ابو الخطاب زیاد بن یحیی قال حدثنا عبد الله بن میمون عن جعفر بن محمد عن ابیہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یتختم فی یمینہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. حدیث نمبر 100. حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا جریر عن محمد بن اسحاق عن الصلة بن عبد الله قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتختم في يمينه. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنتے تھے. حدیث نمبر 101. حدثنا حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ایوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ خاتما من فضة. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی اپنائی تھی، چاندی کی انگوٹھی بنوا لی تھی. وجعل فصه مما يلي كفه، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نگ کو، جو انگوٹھی کا جو نگینہ ہوتا ہے، جو عقیق ہوتا ہے، اس کو اپنی ہتھیلی کی طرف کیے تھے. یعنی انگوٹھی پہ عام طور پہ نگ کدھر ہوتا ہے؟ ادھر ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا کیے تھے؟ نگ کو ادھر رکھتے، یعنی مٹھی بند کر دیے تو نگ نظر نہیں آتا تھا، صرف رنگ نظر آتا تھا. اس طرح سے اندر کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنتے تھے. وَنَقَشَ فِيهِ محمد الرسول اللہ، اور اس کے نگ میں یعنی اس کے عقیق میں جو پتھر تھا اس میں نقش کیا ہوا تھا، ڈیزائن کیا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. وَنَهَا أَن يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیے تھے کہ اس طرح کا ڈیزائن کوئی اور نہیں بنانا. یعنی سرکار کیونکہ محمد الرسول اللہ لکھ کر اپنی انگوٹھی اپنائے تھے، اس لیے میں بھی اپنی انگوٹھی پہ محمد الرسول اللہ لکھ لوں گا، آپ بھی لکھ لیں گے. نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خاتم جو ہے، یہ مہر،
یہ نقش جو ہے وہ صرف آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش تھا، اس میں اس کو کیا کہتے ہیں، کسی اور کو اپنانے کی اجازت نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعَيْقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ، اور وہ وہی انگوٹھی ہے جو حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ سے اریس نامی کنویں کے اندر گر گئی تھی۔ معیقیب جن کا ہم ذکر کچھ دیر پہلے بھی کیے تھے، مگر ان کا نام روایت میں یہاں پر آیا، اس لیے یہاں پر ہم لکھیں گے معیقیب، نام لکھ لیجئے معیقیب۔ اگر اردو میں کوئی لکھ رہا ہے تو میم عین یا قاف یا بے، معی عین کے بعد بھی یا ہے اور قاف کے بعد بھی یا ہے، معیقیب، معیقیب بن ابی فاطمہ الدوسی، ابو فاطمہ بھی لکھ سکتے ہیں، ابی فاطمہ بھی لکھ سکتے ہیں، معیقیب بن ابی فاطمہ بن ابو فاطمہ الدوسی۔ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہجرتیں کیے تھے، یعنی حبشہ کی ہجرت میں بھی تھے آپ اور مدینے کی ہجرت میں بھی تھے آپ۔ حبشہ کو کچھ لوگ ہجرت کر کے پھر واپس آئے، واپس آنے کے بعد پھر مدینہ ہجرت کیے تھے، ان میں سے آپ حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شاہد مشاہد سارے جنگوں میں یہ شریک رہے، جنگ کیا کہتے ہیں جتنے جنگیں ہوئی تھی اسلام کی، بدر، احد، سارے جنگوں میں، حنین ہے اور خندق ہے اور خیبر ہے اور طائف ہے، سارے جنگوں میں یہ شریک رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ فائنانس منسٹر تھے، جی بیت المال جو مدینہ شریف کا وہ تھا نا، فائنانس منسٹری جو تھی وہ آپ کے پاس تھی، حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کا انتقال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے اختتامی زمانے میں یا مولا علی کے خلافت کے اختتامی زمانے میں، اس میں راویوں میں اختلاف ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس وقت ختم پر تھی اس وقت آپ انتقال کر گئے، یا مولا علی کے دور کے اختتام پر آپ انتقال کر گئے؟ تو حضرت معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے گر گئی تھی وہ، جیسا کہ ہم بتائے کہ یہ دونوں بئر اریس جو مشہور کنواں ہے اس کے پاس تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے لے کر حضرت معیقیب کو دے رہے تھے، ان کے لینے میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور وہ جو ہے بولی کے اندر گر گئی، اور اس کے بعد 3 دن ڈھونڈنے کے باوجود ملی نہیں۔ حدیث نمبر 102 حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يتختمان في يسارهما۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے یعنی محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حسن اور حسین امامین کریمین شہیدین، جی سبطین، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہم السلام اپنی انگوٹھی اپنے بائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ کیا روایت کرتے ہیں کہ سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین رضی اللہ عنہما بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، لیکن راوی کہتے ہیں کہ یہ روایت بالکل ضعیف ہے۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف نہیں ہے، اس کے اندر بڑی کمزوری ہے، سند کے اندر کمزوری ہے۔ بہرحال اگر کوئی پہنتا ہے بائیں ہاتھ میں تو جائز ہے، مگر سرکار امام حسن اور امام حسین علیہم السلام یہ دونوں پہنتے تھے نہیں پہنتے تھے، اس روایت سے مضبوط طریقے سے ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ روایت کی سند کافی ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 103 حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتختم في يمينه۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 104 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتما من ذهب۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے۔ اب دیکھیں یہ بہت تھوڑا سا عجیب روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی بنوائے اور اس کو پہن لیے۔ فَكَانَ يَلْبَسُهُ فِي يَمِينِهِ، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے۔ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِن ذَهَبٍ، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر سارے لوگ سونے میں
اپنی اپنی انگوٹھی بنانا شروع کر دیے. صحابہ کرام کو تو موقع ہی ہونا اور سرکار کی اتباع کے لیے موقع ڈھونڈتے رہتے تھے. جیسے ان کو دکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے انگوٹھی پہنے, یعنی اتباع میں اتنے شدید ہوتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ, آقا کی اتباع میں, فالوئنگ میں اتنے پکے ہوتے تھے, اتنے پکے ہوتے تھے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز, اور نماز میں آپ اپنے چپل پہن کے نماز پڑھا رہے تھے, امامت کر رہے تھے, چپل پہنے ہوئے تھے, امامت کرا رہے تھے, یعنی باہر تھی ان کی کوئی جگہ, جی کنکرے والی جگہ تھی ہوگی, گراؤنڈ تھا ہوگا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپل پہن کے نماز پڑھ رہے تھے اور صحابہ کرام بھی پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے اندر دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چپل اتار دیے. دوران نماز سرکار اپنی چپل اتار دیے. تو دوران نماز سارے صحابہ چپل اتار دیے, پیچھے سارے صحابہ چپل اتار دیے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ان سے فرمائے کہ تم لوگ چپل کیوں اتارے؟ تو بولے یا رسول اللہ آپ چپل اتار دیے تو ہم اتار دیے. آپ دیکھیں یعنی ان لوگ کا اتباع کا اتنا مزاج ہوتا تھا کہ سرکار جیسا کرے ویسا کرنا ہے, بس سرکار کو فالو کرنا ہے. تو آپ اتارے یا رسول اللہ تو ہم اتار دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, مجھے فرشتے نے آ کر یہ بتایا کہ چپل میں کچھ لگ گیا ہے. کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کہیں گے کہ بھئی سرکار کو نہیں معلوم تھا کیا کچھ لگ گیا. دیکھیے سرکار کی توجہ نہیں تھی اس طرف. مسئلہ کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان ہوتی نا, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ہوتے, گھر میں ہمارے ساتھ ہوتے, تو بالکل ایسا ان کا بچوں کے ساتھ اور بیویوں کے ساتھ ایسا بیہیویئر رہتا تھا, بالکل ہنسی مذاق, یعنی جیسا یعنی بالکل دوست جیسا ہوتا ہے نا, گھل مل جانا, کوئی تکلف نہیں, ہنس رہے ہیں, کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, بالکل اسی طرح سے. اور جیسے اذان کی آواز آتی تھی, اذان ہو گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ایسے ہو جاتے تھے جیسا کہ نہ ہم سرکار کو پہچانتے نہ سرکار ہم کو پہچانتے. بالکل ایسا ایک دم اللہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ایسا پلٹ جاتی تھی, اور جو ہے نماز کی طرف ایسی توجہ ہو جاتی تھی جیسا کہ ہم کو پہچانتے نہیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کیفیت توجہ اللہ کی جو کیفیت ہوتی نا, اس توجہ کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کنسنٹریٹ نہیں کیے, اس طرف ان کی توجہ نہیں گئی, اور چپل مبارک میں کچھ لگ گیا تھا. تو فرشتے نے دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سرکار فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے اطلاع دی کہ چپل میں کچھ لگ گیا, تو میں چپل اتار دیا, میں چپل اتار دیا اور میں نماز کنٹینیو کیا. تم کیوں اتارے؟ جی تمہاری چپلوں میں تو کچھ نہیں لگا تھا. تو بہرحال اتباع بتا رہا ہوں یہاں پر کہ صحابہ کیسی اتباع کرتے تھے, کیسی اتباع کرتے تھے. اسی طرح سے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے کی انگوٹھی پہنے, جب سونے کی انگوٹھی سرکار پہنے تو سارے صحابہ جو ہے سونے کی انگوٹھیاں بنوانا شروع کر دیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی نکال دیے, سونے کی انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فطرحہ, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سونے کی انگوٹھی نکال دیے. وقال لا البسه ابدا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں آئندہ میں کبھی سونے کی انگوٹھی میں نہیں پہنوں گا. فطرح الناس خواتیمہم, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتار دی اور فرمائے کہ میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا, تو سارے صحابہ پھر سونے کی انگوٹھیاں اتار دیے اور کہے کہ ہم بھی سونے کی انگوٹھی نہیں پہنیں گے. وہ ان کی اتباع تھی, ان کی اتباع تھی کہ وہ سونے کی انگوٹھیاں وہ لوگ اتار دیے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ سونا پہن سکتے تھے لیکن دوسروں کو منع تھا اس لیے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب سونے کی حرمت نہیں آئی تھی, سونا مردوں کے لیے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ حکم نہیں آیا تھا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منبر پر تشریف فرما ہو کر دو ہاتھ میں, ایک ہاتھ میں سونا اور ایک ہاتھ میں وہ کیا کہتے ہیں حریر, سلک والا کپڑا, وہ دونوں چیز پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ یہ دونوں میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کے عورتوں کے لیے جائز ہے. تو اس وقت سے سونا حرام ہوا, لیکن یہ جو انگوٹھی بنانے کا واقعہ ہے یہ اس سے پہلے کا ہے. ٹھیک ہے. باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کس طرح تھی اس کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں کیونکہ 1 منٹ باقی ہے, تو میں 1 یا 1.5 منٹ باقی ہے, تو نیا چیپٹر شروع کرنا مناسب نہیں ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک کے بیان پر رکتے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کیسی تھی اور کیا تھا اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی گفتگو کریں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد